السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل شمع امید میں۔ آج ہم امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی کچھ وظائف بھی آپ کو بتائیں گے جس کے ذریعے آپ کے امتحان کا مرحلہ انتہائی آسان ہو سکتا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے امتحان کی تیاری میں پوری طرح سے مشغول ہو جائیں اور جو آپ کی جو دوسری مصروفیات ہیں اس کو ذرا کم کر دیں اور آپ اپنی کتابوں کی جو تیاری ہے وہ پختہ کر لیں۔ امتحان میں کامیابی کا جو سب سے پہلا نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے وقت کا خیال رکھیں، وقت پر کھانا کھائیں اور وقت پر سو جائیں، اور صبحوں میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ اپنے کتاب کی اسٹڈی کریں، کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ اور فجر کے بعد اور پہلے کا وقت کتاب کی یاد کے لیے انتہائی امپورٹنٹ وقت ہے، بہت خاص وقت ہے۔ یہ دونوں ایسے اوقات ہیں جس میں کتابیں ہمیں اچھے سے یاد ہوتی ہے اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ رہتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ کتابوں میں لگ جائیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ پڑھیں اور آپ اپنے قیمتی اوقات کو پڑھنے میں لکھنے میں صرف کریں۔ تو آپ کو پہلی چیز ہے جو شیطان سے جنگ لڑنا ہے اور آپ کو اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے اور اپنی کتابوں کی پختہ تیاری کرنی ہے۔ پہلی چیز تیاری ہمیں اچھی رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز وقت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے اور وقت کا خیال رکھنا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب امتحان کا پیریڈ شروع ہونے والا ہوتا ہے، جب امتحان کی تیاری چل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارا کیا عمل ہوتا ہے کہ ہم رات میں دیر تک پڑھتے ہیں اور صبح ہم دیر تک سوئے رہتے ہیں۔ نہیں، ہمارا یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ہمارے جو اکابر کا طریقہ رہا ہے وہ یہ کہ وہ رات میں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر پڑھتے تھے اور جلد سو جایا کرتے تھے اور رات کے آخری پہر میں جلد اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد اس وقت کتاب کی اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ وقت کا خیال رکھے، ہمیں کب کھانا ہے، کب پینا ہے اور کب سونا ہے اور پھر کب اٹھنا ہے۔ اب جب اگر آپ کی تیاری ہو جاتی ہے کتاب کی، آپ مکمل طریقے سے اعتماد میں آ جاتے ہیں، آپ کتاب یاد کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ کتاب کو دہرا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ مکمل طور پر خود کو امتحان کے لیے فٹ محسوس نہیں کرتے ہیں، تو اب جو ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یا کسی ایک نماز کے بعد یا علیمو 150 مرتبہ پڑھیں اور اول شروع میں 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور اگر یہ وظیفہ آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرا وظیفہ اور آپ کو بتا دوں، یا ناصرو 300 مرتبہ روزانہ رزلٹ آنے تک آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا، پروردگار اس میں برکتیں دے گا، اور جب آپ لکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ میں مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ تو یہ 2 نسخے تھے اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جو بھی نسخے بتائے جاتے ہیں ان نسخوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جب بھی ان نسخوں کو پڑھیں تو باوجود ہو کر آپ ان نسخوں کو اپنائیں اور یہ وظائف پڑھیں، تو اس میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم نے آپ کی کچھ کام کی باتیں کی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔